إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين۔ اللہ کی حمد اور ثنا، اللہ کی بڑائی اور کبریائی، جتنے بھی نبی اور رسول اللہ کی جانب سے بھیجے گئے سب پر درود اور سلام، خصوصیت کے ساتھ ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل و اولاد، آپ کے صحابہ اور جو لوگ صحیح طور پر قیامت تک آپ کی اتباع اور پیروی کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی مخلوق اللہ کی طرف سے عطا کردہ فضل اور اس کی نعمتوں کا استعمال پوری زندگی کرتی ہے۔ اللہ کے انعام اور اکرام کی مستحق اللہ کی ہر مخلوق ہے، جسے اللہ رب العالمین اپنے فضل سے جتنا چاہتا ہے نوازتا ہے، جب چاہتا ہے نوازتا ہے، اور جب تک چاہتا ہے اللہ رب العالمین انہیں نوازتا رہتا ہے۔ مگر اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو کبھی بھی رسوا نہیں کرتا، احسان کے بدلے میں کبھی انہیں ان کے اوپر احسان نہیں جتاتا، احسان دینے کے بعد یا احسان کرنے کے بعد انہیں کبھی بھی ذلیل نہیں کرتا، جبکہ اس کے برعکس انسانی صفت یہ ہے کہ انسان اگر کسی کے اوپر احسان کر دے تو احسان جتانے والا بن جاتا ہے، انسان کسی کو اگر کچھ دے دے تو اسے بھری محفل میں رسوا کرنے والا بن جاتا ہے۔ یہ انسان کی صورتحال ہے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سارے ایسے لوگ جب اسلام قبول کر لیتے جو حقیقت میں ان کے سینے میں نفاق ہوتا، جو منافق ہوتے، تو وہ یہ بتانے کی کوشش کرتے کہ اے نبی، ہم نے اسلام قبول کر کے آپ کے اوپر احسان کر دیا ہے، آپ کے اوپر احسان کر دیا ہے۔ چونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام کتنی غربت میں پنپا ہے، کتنی غربت میں اسلام کو قوت ملی ہے، کیسے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی سرزمین پر اسلام کو لوگوں تک پہنچایا ہے، اور کتنے قلیل مقدار میں کم لوگوں نے اسلام قبول کیا، پھر وہ دھیرے دھیرے بڑھتا ہوا آج اسلام کی کیفیت یہ ہے کہ دنیا کا کوئی حصہ باقی نہیں جہاں اسلام کی دعوت نہ پہنچی ہو۔ اللہ کا فضل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت ہے، صحابہ کرام کی تبلیغ ہے، اور ائمہ کرام کی حفاظت دین ہے کہ اسلام ہم تک پہنچا، اور قیامت تک یہ اسلام لوگوں تک
پہنچتا رہے گا، ایسے ہی جس طرح سے پہنچتا آیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے اپنے اندر یہ تصور پیدا کیا کہ ہم نے اسلام قبول کر کے نبی پر احسان کر دیا ہے، قرآن مجید میں ان کے بارے میں فرمایا یمنون علیک ان اسلموا، کہ اے نبی یہ لوگ آپ کے اوپر احسان جتلاتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ ان سے کہو لا تمنوا قل لا تمنوا علی اسلامکم، میرے اوپر تمہیں احسان جتلانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم نے اسلام قبول کر لیا ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے کہ اس نے تمہیں ہدایت دے دی ہے ایمان کی، اگر تم حقیقت میں سچے ہو۔ کون نہیں جانتا عرب کا ماحول کیا تھا، کون نہیں جانتا کفار مکہ کے حالات کیا تھے۔ مکہ کی سرزمین جہاں کفر کا گہوارہ بنا ہوا تھا، معبودان باطلہ کی پرستش ہوتی تھی، وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کی جو جگانے کے لیے آپ نے اس روشنی کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے کتنی محنت کی ہے۔ اب اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ ہم نے اسلام قبول کر کے نبی پر احسان کر دیا ہے تو اللہ رب العالمین نے اس کی نکیر کر دی کہ ایسی بات نہیں ہے، کوئی احسان تم نے نہیں کیا اسلام قبول کر کے، بلکہ اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے کہ جہاں تم تاریکیوں میں بھٹک رہے تھے، جہاں تم ظلمات میں ڈبکی لگا رہے تھے، جہاں تم خرافات اور رسم و رواج میں ڈوبے ہوئے تھے، جہاں تم شرک اور بدعت میں نہ جانے کس طرح سے گھرے ہوئے تھے کہ اپنے اپنوں کے خون کا پیاسا ہوا تھا، اور لوگوں کے اندر دشمنی اور عداوت اتنی تھی کہ لوگ ایک دوسرے کے خاندان کو مارنے کے در پہ پڑے ہوئے تھے، اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کے اسلام کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے دی۔ یہ تھی اللہ کی جانب سے ایسا احسان تھا لوگوں کے اوپر جو اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو عطا کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسجد، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں داخل ہوئے، وَرَجُلٌ قَدْ صَلَّى وَهُوَ يَدْعُو وَيَقُولُ فِي دُعَائِهِ اللهم لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض ذا الجلال والاکرام۔ جب آپ مسجد نبوی میں داخل ہوئے، ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور یہ دعا مانگ رہا ہے۔ دعا کیا ہے؟ اے اللہ تو ہی حقیقی معبود ہے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو منان ہے، احسان کرنے والا ہے، بدیع السماوات والارض ہے، آسمان اور زمین کو تو پیدا کرنے والا ہے، جس سے پہلے ان کا وجود نہیں تھا ان کو وجود میں لانے والا ہے، تو جلال اور اکرام والا ہے۔ یہ دعا مانگ رہا ہے ایک آدمی، نماز پڑھ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو عرض کیا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتدرون بما دعا اللہ، کیا تمہیں پتا ہے کہ اس نے اللہ سے کس چیز سے مانگا ہے؟ اللہ کو جو اس نے آواز لگائی ہے، کس کے ذریعے سے آواز لگائی ہے؟ دعا اللہ بسمہ الاعظم، اللہ کا جو سب سے عظیم نام ہے اس نام کے حوالے سے اللہ رب العالمین سے اس نے مانگا ہے۔ اذا دعی بہ اجاب، جب اللہ رب العالمین سے کوئی بندہ اس کے اس اسم عظیم کے نام سے ذریعے سے مانگے گا تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى، اور جب کوئی بھی بندہ اللہ سے اس نام کے ذریعے سے سوال کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے عطا کرتا ہے۔ وہ نام کیا تھا؟ المنان کہا تھا اس نے، اللہ رب العالمین کو عطا کرنے والا کہا تھا، احسان کرنے والا کہا تھا۔ اللہ کے احسانات کی فہرست انسان اگر دیکھنا چاہے، ہمارے اوپر اللہ کے احسانات کیا ہیں اس کی لسٹ بنانا چاہیں، یقین مانیں ہم تھک جائیں گے۔ اللہ کے احسانات کو ہم گن نہیں پائیں گے، اتنے سارے احسانات اللہ رب العالمین نے ہم پہ کیے ہیں۔ کیوں؟ جب بندہ اللہ کو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ منان ہے، اللہ رب العالمین دینے والا ہے، احسان کرنے والا ہے، تو اپنے آپ کے حقیر ہونے کا احساس ہوتا ہے، اپنے آپ کے کم تر ہونے کا احساس ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے سامنے کیا
کیا ہیں، ہماری حیثیت کیا ہے، ہماری اوقات کیا ہے، اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، بندہ اس کا احساس کرتا ہے۔ اسی لیے کہا اللہ کے بہت سارے جہاں نام ہیں، انہی ناموں میں سے ایک منان نام ہے، اس منان کے نام کے ذریعے سے بندہ اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے ضرور بضرور عطا کرتا ہے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اس کا شعار، اس کا احساس، شعور ہم سب کو ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کے حق میں اگر یہ کہا جائے کہ اللہ رب العالمین احسان کرنے والا ہے، تو اللہ رب العالمین کو ہم کبھی بھی اس مسئلے کو ہم مدح میں لیں گے، اس کی تعریف میں لیں گے۔ اللہ احسان کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین احسان اگر جتلائے لوگوں پر تو اللہ کا حق ہے کہ اللہ احسان جتلا سکتا ہے، لیکن بندہ کبھی بھی بندے کے اوپر اگر احسان کرتا ہے تو وہ اس کے لیے مدح کی صفت نہیں ہوگی، تعریف کی صفت نہیں ہوگی، اس کے لیے برائی کی صفت ہوگی کہ اگر ہم احسان کریں اور احسان جتلانے لگ جائیں تو یہ صفت بری صفت مانی جائے گی، اور اللہ رب العالمین کے لیے کوئی صفت بری نہیں ہوتی۔ کوئی بھی بری صفت کو ہم اللہ کی طرف نسبت نہیں کر سکتے۔ اللہ کی ساری صفات اعلیٰ معیار کی ہیں اور کمال کی ہیں، اس لیے اللہ رب العالمین اگر اپنی صفت کو، کسی بھی صفت کو بندوں کے سامنے احسان جتلانے کے لیے بیان بھی کرے تو بھی یہ اللہ کے لیے مدح ہے، یہ اللہ کے لیے تعریف ہے، اللہ کے لیے برائی نہیں ہے۔ اور اگر بندہ کوئی احسان کرے اور وہ احسان جتلانے کی کوشش کرنے لگ جائے تو یہ بندے کے حق میں اچھی صفت نہیں ہوگی، یہ بری صفت ہے۔ آئیے دیکھیے بندے کی طبیعت کیا ہوتی ہے۔ بندہ اگر کسی کو کچھ دیتا ہے تو کبھی موقع ملنے کے بعد اسے رسوا بھی کرنا چاہتا ہے، اسے رسوا بھی کرنے لگتا ہے۔ پھر وہ یہ نہیں اعتبار کرتا کہ 10 سال پرانی بات ہے، 20 سال پرانی بات ہے، 50 سال پرانی بات ہے، یہاں تک کہ لوگ مر جاتے ہیں اور ان مرے ہوئے پر کیے ہوئے احسان کو لوگ اپنی زندگیوں میں لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں کہ ہم نے فلاں پر یہ احسان کیا تھا۔ وہ مرنے کے بعد بھی رسوا کرنا چاہتا ہے اس آدمی کو، اور یہی کام فرعون نے کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ فرعون علیہ السلام کی زندگی کی شروعات کیسے ہوئی۔ فرعون کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کی شروعات کیسے ہوئی ہم سب کو پتا ہے۔ ان کی ماں نے ان کی جان کو بچانے کے لیے کس طرح سے پانی میں بہایا، اور موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر والوں نے اپنے گھر میں پناہ دی، اسے پالا اور پوسا، اور اسی نعمت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرعون نے کہا، کیا کہا؟ قال الم نربک فینا ولیدا، اے موسیٰ کیا تمہیں نہیں پتا کہ ہم نے تجھے بچپن سے پالا ہوا ہے؟ وہ کہا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمْرِكَ سِنِينَ، اور تو ہمارے گھر میں ایک لمبی زندگی جیا ہوا ہے، کئی سالوں تک پلا بڑھا ہے۔ کیا تجھے اس بات کا احساس ہے کہ ہم نے تیرے اوپر کتنا احسان کیا ہے کہ ہم نے تیرے بچپن سے تجھے پالا ہے اور ہمارے گھر میں کئی سال تو نے گزارے ہیں۔ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تو نے اپنی وہ حرکت بھی کی تھی کہ ایک آدمی کو مار دیا تھا موسیٰ علیہ السلام نے، نبوت ملنے سے پہلے کی بات ہے، ایک گھونسا مارا تھا، اس کی وفات ہو گئی تھی، اس کا بھی احسان کیا، تذکرہ کیا، اور یہ کہا کہ تو نے یہ حرکت کی تھی اور تو ناشکروں میں سے ہے، ہم نے تجھے پال پوس کے بڑا کیا، آج تو ہمارے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ یہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب اپنے اس کیے ہوئے احسان کو یاد دلایا تو اللہ کے نبی وہ موسیٰ علیہ السلام جنہیں اللہ رب العالمین نے نبی بنایا، اس کا جواب دیا اور کہا فعلتها اذن وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ، میں نے جو حرکت کی تھی وہ حرکت اس لیے کی تھی کیونکہ میں گمراہ تھا، اس وقت مجھے معلومات نہیں تھی، اللہ کی طرف سے کوئی ہدایت نہیں تھی، میں بھٹکا ہوا تھا، مجھ سے وہ حرکت ہو گئی تھی۔ اور کہا فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ، میں جب تجھ سے ڈر گیا، تم لوگوں سے ڈرا تو وہاں سے بھاگ نکلا تھا، تو اللہ رب العالمین نے مجھے علم دیا، مجھے حکمت دی اور مجھے نبی بنایا۔ پھر اس کے بعد کہا وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ، یہ سب نعمتیں جو اللہ تو نعمتیں گنوا رہا ہے، یہ ساری نعمتیں دراصل اللہ نے مجھے دی تھیں، اور تیرا کیا ہے؟ تیری نعمت کا کیا ہے؟ تو نے تو بنو اسرائیل کو غلام بنا کے رکھا ہوا ہے،
تو نے تو بنو اسرائیل کو غلام بنا کے رکھا ہے، تیری نعمت کا کیا تذکرہ کیا جائے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فرعون نے اگر کچھ سالوں تک موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حسن سلوک کیا، اچھا برتاؤ کیا، تو انسان کی یہ صفت تھی کہ اس کا تذکرہ بھی کیا، اس احسان کو جتلایا بھی، اس احسان کے بارے میں تذکرہ بھی کیا۔ اور اسی کے بارے میں آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ کبھی بھی بندے کو چاہیے کہ احسان جتلانے والا نہ بنے۔ اگر کسی نے کسی کے ساتھ احسان کیا ہے تو اس کو یاد رکھا جائے۔ حدیث لیجئے، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، حدیث میں آتا ہے، کہا وَمَنْ صَنْعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا، اگر کوئی شخص تمہارے ساتھ کوئی بھلائی کا کام کرے، کوئی معروف کام کرے، کوئی اچھائی کا کام کرے، احسان کرے، کہا فَكَافِئُوهُ، تم اس کے احسان کا بدلہ اس کے احسان کے ساتھ دو۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ، اگر تمہیں اس کے لیے دینے کے لیے کچھ نہ ہو، فَادْعُوا لَهُ، تو تم اس کے حق میں دعا کرو۔ اگر تم اس کے احسان کے بدلے میں احسان نہیں کر سکتے تو اس کے حق میں دعا کرو، حتی تروا انکم قد کافأتموہ، یہاں تک کہ تمہیں یہ لگنے لگ جائے کہ تم نے اس کا حق ادا کر دیا ہے، اس کے احسان کو تم نے پورا کر دیا ہے۔ آج ضرورت کس کو نہیں ہوتی ہے کس کی؟ ہر بندے کو ایک بندے کی ضرورت پڑتی ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اسے رسوا کریں، اسے ذلیل کریں۔ کبھی موقع ملے تو ہم اسے محفلوں میں رسوا کر دیں۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تربیت کی اس پر، اور اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کے بارے میں یہ بات کہہ دی، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، پھر اس کے بعد جب خرچ کر دیا ہے، خرچ کرنے کے بعد کسی طرح کا احسان نہیں جتاتے، نہ ہی کسی کو رسوا کرتے ہیں، نہ ہی کسی کو تکلیف دیتے ہیں۔ جب خرچ کر دیا اللہ کے راہ میں تو کر دیا، اسے بھول گئے، اسے احسان کے طور پر یاد نہیں کرتے ہیں، لوگوں کو ذلیل و رسوا نہیں کرتے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ ملتا ہے لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، تو ایسے لوگوں کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہو جاتا ہے، اور پھر ایسے لوگوں کے لیے کسی طرح کا خوف نہیں ہے ایسے لوگوں پر، اور نہ ہی کسی طرح کا ان کے اوپر حزن و ملال ہوگا۔ یہ کون لوگ ہیں جو نیکی کرنے کے بعد اس نیکی کو بھول جاتے ہیں، احسان کرنے کے بعد لوگوں کے اوپر کیے ہوئے احسان کو بھول جاتے ہیں، انہیں یاد نہیں رہتا کہ میں نے فلاں تاریخ کو فلاں کے ساتھ یہ احسان کیا تھا۔ اگر انہوں نے کر دیا، اس کو بھول گئے، تو اللہ رب العالمین کے پاس ان کا اجر محفوظ ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر دنیا میں اس کی رسوائی کرنے کے لیے، اور اسی کو کہتے ہیں احسان جتلانا، من کہتے ہیں احسان جتلانے کو، اور یہ کبھی بھی اچھی صفت نہیں ہو سکتی، یہ کسی بھی ایمان والے کے لیے، کسی بھی مسلمان کے لیے یہ اچھی صفت نہیں ہے۔ یہ جو بدماش قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو سرکش قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو چالاک قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی ان ساری چیزوں کو اپنے لیے فائدے کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اپنے لیے کبھی بھی گرانٹیڈ اس کو استعمال کرتے ہیں، لوگوں کے لیے لوگوں کی رسوائی کا ذریعہ بناتے ہیں، اور اپنے لیے کیے ہوئے کسی بھی احسان کو فائدے کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری حدیثیں اس کے بارے میں بیان کی ہیں، اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بڑی واضح انداز میں اس کے بارے میں بیان کیا، قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، بھلی بات جو انسان کی ہے، یہ نرم گفتگو جو انسان کی ہے، کہا یہ اور اللہ سے مغفرت طلب کرنا، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو اس صدقے سے بہتر ہیں، اس نیکی سے اور اس اللہ کے راہ میں خرچ کیے ہوئے مال سے بہتر ہیں، کہ جس کے بعد انسان احسان جتلانے والا بن جاتا ہے، جس کے بعد انسان تکلیف دینے والا بن جاتا ہے، انسان رسوا کرنے والا بن جاتا ہے کسی کو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنی نیکیوں کو، اپنے صدقات کو، اپنے مال کو جو تم نے اللہ کی راہ میں دیا ہے، خرچ کیا ہے، اسے کبھی بھی احسان جتلا کر برباد نہ کرو، اسے تکلیف دے کر کے برباد نہ کرو۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اس آدمی کی طرح جو اپنے مال کو اللہ کے راستے میں دیتا تو ہے مگر لوگوں کو دکھا کر دیتا ہے، ریاکاری کر کے دیتا ہے۔ ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، نہ تو اللہ پر اس کا ایمان ہے، نہ آخرت کے دن پر اس کا ایمان ہے۔ تو یہ لوگ وہ ہیں
جو اللہ کی راہ میں خرچ تو کرتے ہیں مگر لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں. 1 روپیہ بھی 1 دینار بھی اگر دیتے ہیں تو من میں یہ احساس ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی کو پتہ چل جائے، پڑوسیوں کو، رشتہ داروں کو، ہمارے دوستوں کو، کہ میں نے آج کچھ دیا ہے. یہ ریاکاری کرتے ہیں. اور ان لوگوں کی مثال اللہ رب العالمین نے بیان کی قرآن میں. کہا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا. ایسے لوگوں کی مثال ایسی ہے کہ اس پتھر کی طرح ہے جس پتھر پر تھوڑی سی مٹی جمی ہوئی ہے اور اس مٹی پر تیز بارش کا نزول ہوتا ہے اس پتھر پر کہ جس سے اس مٹی کو صاف کر دیا جاتا ہے. پھر وہ چٹان اور پتھر سخت قسم کا موجود ہوتا ہے اور وہ صاف ستھرا اور سخت طرح سے وہ موجود ہوتا ہے. کہا اس کی مثال ویسے ہی ہے. لا يقدرون علیہ مما کسبوا، کہ جو انہوں نے کچھ خرچ کیا ہوگا، جو کمایا ہوگا، جو دیا ہوگا، اس پر کسی طرح کی ان کی قدرت نہیں ہوتی ہے، سب ضائع اور بیکار ہو جاتا ہے. واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ رب العالمین کافر قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا ہے. یہ صورتحال اللہ رب العالمین نے بیان کی ان لوگوں کی ہم میں سے جو دیتے تو ہیں مگر دینے کے بعد احسان جتلانے کی کوشش کرتے ہیں یا تکلیف دینے کی کوشش کرتے ہیں. اگر ہمارے اوپر کچھ احسانات آپ نے کر دیے ہیں تو مجھے دبا کے آپ رکھنا چاہتے ہیں، دبا کے رکھنا چاہتے ہیں. اور یہ صورتحال معاشرے کے اندر موجود ہے کہ ہم نے اگر کسی کو قرض بھی دے دیا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب تو میں نے اس کو اپنا غلام بنا لیا ہے، ہم جس طرح سے چاہیں گے اس کو اپنے لیے استعمال کریں گے. پھر وہ جائز ہے کہ ناجائز ہے اس کی فکر لوگ نہیں کرتے ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ لوگ ان ساری چیزوں کو اہمیت کو جانیں کہ قرض اگر کوئی دیتا بھی ہے تو اللہ کے لیے قرض دینے کی کتنی فضیلت ہے، اور پھر اس کا فضل اور انعام اللہ رب العالمین کے ہاں کیسا بڑھتا رہتا ہے. جیسے ہی وہ مہلت دیتا رہتا ہے قرض لینے والے کو، اس کا اجر اور ثواب اللہ کے ہاں بڑھتا رہتا ہے. بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کے سامنے اس کو رسوا کریں اور بھری محفلوں میں کبھی اسے بیوقوف سمجھیں، بنائیں، لوگوں کے سامنے اس کی غیبت کریں اس لیے کہ اس نے ہمارا قرض لے لیا ہے، ہم نے اس کو اوپر احسان کر دیا ہے اور اس کے بدلے میں ہم لوگوں کو ذلیل و رسوا کریں. آئیے چند ایک حدیث 2 حدیثیں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ذر الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم اللہ یوم القیامہ ولا ينظر الیہم. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے قیامت کے روز جن سے اللہ رب العالمین قیامت کے دن گفتگو نہیں کرے گا. کتنے قسم کے لوگ؟ 3 طرح کے لوگ ہوں گے. ہم میں سے 3 طرح کے لوگ ہوں گے جن سے قیامت کے دن اللہ رب العالمین گفتگو نہیں کرے گا. ولا ينظر الیہم، گفتگو تو دور ہے، ان کی جانب دیکھے گا بھی نہیں، ان کی طرف اللہ دیکھے گا بھی نہیں. کہا پہلا، اور نہ ہی تیسری چیز کہا ولا یزکیہم، اور نہ ہی ان کا تزکیہ کرے گا، نہ ہی انہیں پاک اور صاف کرے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور چوتھی بات کہ ایسے لوگوں کے لیے عذاب علیم ہے، دردناک عذاب ہے. کتنے قسم کے لوگ؟ 3 قسم کے لوگ جن کی جانب جن سے اللہ گفتگو نہیں کرے گا، ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کا تزکیہ بھی نہیں کرے گا، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے لیے عذاب علیم. اللہ رب العالمین نے 4 طرح کے عذاب، اللہ رب العالمین نے 4 طرح کی چیزیں بیان کی ان 3 لوگوں کے بارے میں. وہ 3 لوگ کون ہیں جو اتنے رسوا ہوں گے قیامت کے روز؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، کہا المسبل. جب یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار بیان کی تو صحابہ نے پریشانی کی حالت میں کہا من ہم یا رسول اللہ. ابو ذر کہتے ہیں خابوا و خسروا، یہ تینوں لوگ جن کے بارے میں ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، ایسے لوگ برباد ہوں، تباہ ہوں، گھاٹا اٹھانے والے ہوں. من ہم یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تینوں لوگ کون ہیں؟ کہا المسبل، پہلا وہ جس کے پائجامے یا پینٹ ٹخنے سے نیچے ہوتے ہیں. بہت سخت وعید ہے میرے بھائیوں، یاد رکھیے اس کو ہلکے میں مت سمجھیے کہ بس ہم نے سنا یہاں سے نکال دیا. اس کو یاد رکھیے. المسبل، جس کے پائجامے یا پینٹ یا لنگیاں ٹخنے سے نیچے ہوتی ہیں. والمنان، دوسرا وہ آدمی جو احسان جتلاتا ہے.
کوئی بھی احسان کرنے کے بعد اسے جتلاتا ہے. اور تیسرا وہ آدمی والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، جو تاجر لوگ ہیں ان کے لیے ہے، جو بیچتے ہیں مال کو ان کے لیے ہے. کہا تیسرا وہ آدمی جو اپنے مال کو جھوٹ کے ذریعے بیچتا ہے، جھوٹ بول بول کے کہ میرا کوئی اس میں فائدہ نہیں ہوگا، میں نے اتنے میں خریدا ہے اس لیے آپ کو اتنے میں دے رہا ہوں، جھوٹ بول رہا ہے اس کے اندر. اب ایسے 3 لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے 4 باتیں بیان کی ہیں جو میں نے تذکرہ جس کا کیا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا ينظر اللہ عز وجل الیہم یوم القیامہ. 3 قسم کے لوگ وہ ہیں، ایک دوسری روایت ہے یہ کہتے ہیں 3 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کی جانب اللہ رب العالمین قیامت کے روز دیکھے گا نہیں. کہا پہلا آدمی وہ ہوگا العاق لوالدیہ، جو ماں باپ کا نافرمان ہوگا. کون؟ ماں باپ کا نافرمان. اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کی طرف نہیں دیکھے گا. دوسرا وہ والمرأۃ المترجلہ، وہ عورت جو مرد بننے کی کوشش کرے، وہ عورت جو مرد بننے کی کوشش کرے، مرد کی مشابہت اختیار کرے، اس کے لباس میں، اس کی بول چال میں، اس کی چال ڈھال میں، اس کی ہر چیز میں. کوئی بھی عورت اگر مرد بننے کی کوشش کرے تو وہ بھی اسی کے ساتھ ہوگی. جو 3 لوگ ہیں. تیسرا وہ آدمی کہا وہ دیوس، تیسرا وہ آدمی جو دیوس ہوتا ہے. دیوس کسے کہتے ہیں؟ جو اپنے اہل و عیال کے تعلق سے غیرت نہ رکھتا ہو، اسے دیوس کہتے ہیں. اس کے گھر کے سامنے، اس کی نظروں کے سامنے اس کی بیوی ہو، اس کی بیٹی ہو، اس کی بہن ہو ناجائز اور حرام کام کرتی ہے اور وہ اپنی آنکھوں پر پردہ ڈالے ہوتا ہے، چاہے کسی کا بھائی ہو، کسی کا شوہر ہو، کسی کا باپ ہو. یہ صورتحال معاشرے کے اندر موجود ہے. ہم نے اتنی آزادیاں دی ہیں کہ ہم انہیں بول تک نہیں پاتے ہیں، ہماری زبانیں خاموش ہیں. یہ 3 قسم کے لوگ جن کی جانب اللہ رب العالمین قیامت کے دن دیکھے گا نہیں. وَثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے. اسی روایت کے اندر کہا العاق لوالدیہ، جو ماں باپ کا نافرمان ہوگا. دوسرا وہ والمدمن علی الخمر، مسلسل شراب پینے والا، جو پیدر پہ خوب شراب پیتا ہے وہ. اور کہا تیسرا وہ آدمی والمنان بما اعطا، تیسرا وہ آدمی جو جنت میں داخل نہیں ہوگا کہ جو کسی کو اگر دے دے تو اس پر احسان جتلائے، تو یہ بھی جنت میں نہیں جائے گا. اس لیے مسلمانوں، یہ احسان کسی کے اوپر کرنا یہ بہت اچھی صفت ہے، لیکن احسان جتلانا یہ بہت بری صفت ہے. اس لیے ہمیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم سارے مسلمانوں کو احسان کرنے کی توفیق دے. اے اللہ ایک دوسرے پر احسان کرنے کی توفیق دے. اے اللہ ہم سب کو احسان جتلانے سے روک دے، احسان جتلانے سے ہمیں منع کر دے. ہمارے جو مسلمان بھائی احسان جتلاتے ہیں انہیں ہدایت دے دے. اے اللہ ہم سارے مسلمانوں کو ایک دوسرے کے دکھ اور درد کو سمجھنے کی توفیق دے. اے اللہ سارے مسلمانوں کو ایک دوسرے کا ہمدرد بنا دے. اے اللہ ہم سب کو ایک جسم بنا، ایک جان بنا. اے اللہ ہم سارے لوگوں کی حفاظت فرما. اے اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، اس ملک کے امیر کی حفاظت فرما. اے اللہ ان کے اوپر انعام نازل فرما. اے اللہ سارے مسلمان دنیا میں جہاں بھی رہتے اور بستے ہیں ان سب کی حفاظت فرما. اے اللہ مسلمانوں میں جو بیمار ہیں انہیں شفا دے دے. اے اللہ جو قرض سے ہے انہیں قرض سے نجات دے دے. اے اللہ جو تکلیف میں ہے تکلیف سے نجات دے دے. دنیا میں سارے مسلمانوں کو اچھے سے زندگی گزارنے کی توفیق دے. اے اللہ دین پر چلنے والا بنا. اے اللہ ہم سب کو شریعت کا پابند بنا. اے اللہ شرک سے ہمیں دور رکھ. اے اللہ بدعت و خرافات سے ہمیں دور رکھ. اے اللہ ہمیں توحید کا پرستار بنا دے. اے اللہ بدعتوں سے ہم سب کو دور کر دے. جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام پر، ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. آمین رب العالمین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.